TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا کے کاروباری گروپ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ کینیڈا کے کیپٹل گین میں اضافے کے اہم اثرات ہوں گے اگر ممکنہ ناقابل واپسی اثرات کے ساتھ لاگو کیا جائے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے کاروباری گروپ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ کینیڈا کے کیپٹل گین میں اضافے کے اہم اثرات ہوں گے اگر ممکنہ ناقابل واپسی اثرات کے ساتھ لاگو کیا جائے۔ ملک کی 6 سب سے بڑی صنعتی تنظیموں نے فری لینڈ کو ایک کھلے خط میں لکھا کہ مجوزہ اضافہ معاشی ترقی کو روکے گا اور آنے والی نسلوں کی قیمت پر آئے گا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سادہ الفاظ میں یہ اقدام تمام نسلوں کے لیے مواقع کو محدود کر دے گا اور کینیڈا کو کم مسابقتی اور کم اختراعی ملک بنا دے گا۔ گروپ لبرل حکومت سے ٹیکس میں اضافے کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ مقابلہ اور جدت کو کم کر کے بالآخر معیشت کو نقصان پہنچائے گا۔ اگرچہ یہ مجوزہ اقدام کینیڈا کے خسارے کا حل فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ مختصر اور پیچیدہ ہے اور یہ ایسے وقت میں تقسیم کا بیج بوتا ہے جب ہمیں اقتصادی ترقی کے لیے ٹیم کینیڈا کے نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ خط پر کینیڈین چیمبر آف کامرس، کینیڈین فیڈریشن فار انڈیپینڈنٹ بزنس، کینیڈین مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز، کینیڈین وینچر کیپٹل اینڈ پرائیویٹ ایکویٹی ایسوسی ایشن، کینیڈین فرینچائز ایسوسی ایشن اور کینیڈین کینولا گروورز ایسوسی ایشن کے سربراہوں نے دستخط کیے تھے۔ وفاقی بجٹ صرف $250,000 سے زیادہ آمدنی والے افراد کے کیپٹل گین پر شمولیت کی شرح کو بڑھاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کینیڈینز کا بہت چھوٹا حصہ زیادہ ٹیکس ادا کرے گا۔ فری لینڈ نے 16 اپریل کو وفاقی حکومت کا 2024 کا بجٹ پیش کیا جس میں شمولیت کی شرح کو بڑھانے کی تجویز شامل تھی۔ کیپٹل گین کا وہ حصہ جس پر ٹیکس ادا کیا جاتا ہے ان افراد کے لیے 66.7% جو سالانہ $2.5 لاکھ سے زیادہ کیپٹل گین حاصل کرتے ہیں۔ تبدیلیاں کارپوریشنز اور ٹرسٹوں کے ذریعے حاصل ہونے والے تمام سالانہ کیپٹل گینز پر بھی لاگو ہوں گی۔ بجٹ کے نفاذ کے بل میں شامل نہ ہونے کے باوجود کرسٹیا فری لینڈ نے 30 اپریل کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ کیپٹل گین ٹیکس میں تبدیلیوں کے لیے قانون سازی ابھی باقی ہے اور لبرلز اسے 25 جون کو بجٹ کی منصوبہ بندی کی تاریخ پر لاگو کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے ابھی تک علیحدگی پسند رہنما کے قتل میں اس کے ملوث ہونے کی ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بھارت کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے ابھی تک علیحدگی پسند رہنما کے قتل میں اس کے ملوث ہونے کے ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے اسے 3 ہندوستانی مردوں کی گرفتاری کے بارے میں مطلع کیا ہے جن پر گزشتہ سال برٹش کولمبیا میں ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے، لیکن اس نے اصرار کیا کہ دہلی کی موت ہونے کے بارے میں کوئی متعلقہ معلومات یا مخصوص ثبوت نہیں ملے ہیں۔ آج تک کینیڈین حکام کے ذریعے اشتراک کیا گیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں ممالک اس معاملے پر بات کر رہے ہیں، لیکن کینیڈا پر الزام لگایا کہ وہ ان لوگوں کو پناہ دے رہا ہے جو بھارت کے خلاف تشدد کی وکالت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہلی نے کینیڈین حکام سے شکایت کی تھی کہ ہندوستان میں منظم جرائم سے وابستہ لوگوں کو کینیڈا میں داخلے اور رہائش کی اجازت دی گئی ہے۔ ہماری حوالگی کی بہت سی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ جیسوال نے مزید کہا، ہمارے سفارتکاروں کو استثنا کی دھمکی دی گئی ہے اور ان کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے۔ ہم ان تمام معاملات پر سفارتی سطح پر بات چیت کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے کہنے پر ہندوستانی ملوث ہونے کے معتبر الزامات کے بعد سفارتی تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ بھارت نے الزامات کو مسترد کر دیا۔ جیسوال نے کہا، کینیڈا میں گرفتار 3 ہندوستانی مردوں نے ابھی تک وہاں ہندوستانی سفارتکاروں تک رسائی نہیں مانگی ہے۔ تینوں کمل پریت سنگھ 22، کرن برار 22 اور کرن پریت سنگھ 28 منگل کو ایک ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے اور انگریزی میں مقدمے کی سماعت پر رضامندی ظاہر کی۔ انہیں 21 مئی کو برٹش کولمبیا کی صوبائی عدالت میں دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ انہیں گزشتہ ہفتے ایڈمنٹن، البرٹا سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر فرسٹ ڈگری قتل اور قتل کی سازش کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ کینیڈا کے ماؤنٹڈ پولیس سپرنٹنڈنٹ مندیپ موکر نے جمعے کو کہا کہ ان افراد کے ہندوستان کی حکومت سے تعلقات تھے یا نہیں، اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ تینوں مشتبہ افراد کینیڈا میں غیر مستقل رہائشی کے طور پر مقیم تھے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جلا رہنے کا امکان ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جلا رہنے کا امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت ہفتے کی رات کو 8 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اتوار کو دن کے اوقات میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ہفتے کے روز دن میں بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔
رات میں ہلکی بارش کے ساتھ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا۔ اتوار کے روز شہر میں دھوپ نکلی رہے گی، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جو رات کے اوقات میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق آئندہ ہفتے شہر میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اسرائیلی فوج کے شمال کے بعد مغربی رفح پر بھی حملے جاری ہیں۔ رفح سٹی کے مغرب میں اسرائیلی بمباری سے 4 فلسطینی شہید اور 16 زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فوج کے شمال کے بعد مغربی رفح پر بھی حملے جاری ہیں۔ رفح سٹی کے مغرب میں اسرائیلی بمباری سے 4 فلسطینی شہید اور 16 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو مکمل آزاد و خود مختار ریاست کا درجہ جمعے کو دیے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی رفح کے رہائشی مکانات پر پیڑ سے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت اب تک 109 فلسطینی شہید اور 296 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے قاہرہ مذاکرات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے قاہرہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں۔ تل ابیب سے عرب میڈیا کے مطابق مذکورہ بالا اسرائیلی عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات میں شریک اسرائیلی وفد نے حماس کی تجاویز پر اپنے تحفظات سے مصالحت کاروں کو آگاہ کر دیا۔ اسرائیلی عہدیدار کے مطابق اسرائیل رفح سمیت غزہ کی پٹی کے دیگر علاقوں میں جنگی مہم طے شدہ منصوبوں کے تحت جاری رکھے گا۔ روس کے صدر پیوتن کی جانب سے مغربی ممالک کو جنگ عظیم کی یاد دلاتے ہوئے خبردار کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر پیوتن کی جانب سے مغربی ممالک کو جنگ عظیم کی یاد دلاتے ہوئے خبردار کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایک بیان میں کہا کہ مغرب بین الاقوامی تنازع کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ مغرب کو یاد رکھنا چاہیے روس نے جنگ عظیم دوم میں جرمنی کو شکست دی تھی۔ روس عالمی تصادم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ کسی کو دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت کو دھمکانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں کی مشق کے بارے میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہونے والی مشق ہے۔ بیلاروس کو تجویز دی ہے کہ وہ جوہری مشق کے لیے حصہ لے۔ دوسرے مرحلے میں بیلاروسی ساتھی ہماری مشترکہ کارروائیوں میں شامل ہوں گے۔ ولادیمیر پوتن نے مزید کہا ہے کہ مغربی اشرافیہ نے نازی جرمنی کو شکست دینے میں سوویت یونین کے فیصلہ کن کردار کو فراموش کر دیا اور دنیا بھر میں تنازعات کو ہوا دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے عزائم کی زیادتی کس طرف لے جاتی ہے۔ ہماری اسٹریٹجک افواج ہمیشہ جنگی تیاری کی حالت میں رہتی ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔